تو بہرحال میٹرک جو ہے 1981 میں کیا، اس کے بعد ایف ایس سی جو ہے وہ 1983 میں کی، اس کے بعد میڈیکل بی ایس سی جو ہے 1985 میں، پھر 1988 میں بی ایڈ کیا، اور پھر جو ہے اسی سال 1988 میں 7/5/1988 کو سروس کا آغاز ہوا۔ تو وہ سروس کا آغاز کہاں پہ ہوا؟ گورنمنٹ ہائی اسکول بٹی چک تحصیل حافظ آباد، وہاں پہ جو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ دیکھیں کتنی دور، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی ہمت ہے کہ یہ اتنی دور جو ہے وہ بیوی کے بغیر رہے گا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1988 گورنمنٹ ہائی اسکول گناور، وہاں سے وہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ گناور آ گئے، اور 6 سال تک گناور جانا جو ہے نا، آپ کو کچھ سڑک بن چکی ہے، کوئی پہلے گیا ہوا ہے 10-20 سال پہلے تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ ایسے گناور جانا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بس چلی گئی تو شام کو ہی واپس آنا ہے، بس جو بھی چلا گیا۔ تو گناور انہوں نے 6 سال جو ہے وہ اپنی سروس کر دیا، وہ دن وہاں پہ گزارے۔ اس کے بعد جو ہے 1994 میں گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ وہاں پہ آ گئے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے 1 سال تقریباً گزارا، 1.5 سال۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1/1/1996 گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کاموں کی میں بطور سائنس ٹیچر تھے وہاں پہ، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہاں پہ ان کا قدم رجع فرمایا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے وہ اپنا ٹرینور مکمل کر کے اپنی 60 سالہ زندگی تدریسی معاملات میں مکمل کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف یہ 1988 سے ہی میں نے اپنی سروس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے 1981 کے اندر جب امتحان دیا تو اس کے بعد جو میرے ساتھ پڑھنے والے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے 3 ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو فیل ہوئے، اور بعد میں نے ان کو ٹیوشن پڑھائی اسی سال، یعنی ان کا تدریسی سال جو ہے وہ 1981 سے ہی شروع ہو گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسی سال ہی اس نے کام شروع کر دیا۔ تو لہٰذا اتنا لمبا جو ہے وہ درس و تدریس کا کام جو ہے انہوں نے کیا ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے، میں نے ابھی بھی دیکھا ہے ان کو کہ کبھی بھی ان کو وقت ملتا، فرصت ملتی تو یہ کلاس میں چلے جاتے، اور خاص طور پہ بایو کا ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کے اندر ٹرینڈ ہے، اور بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ پودوں میں، اور دیکھا ہے کہ جو بھی کوئی وزٹر آتا ہے یہاں پہ تو یہ جو ڈیٹس ہیں ہماری کھجوریں لگی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، یعنی ان کو بلکہ کوئی بھی وزٹ کرنے کے لیے کلاسوں میں جانا شروع ہوتا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ پکڑ کے ہم درختوں کی طرف ہی لے جائیں اور اس میں الجھا دیں، اس کو وزٹ کرنے ہی نہ دیں۔ تو اب میں کہ اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اسی دوران تلاوت کے دوران اور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران جو ہمارے بہت سے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، میں ان کو اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایک کا نام لینا تو میرے لیے مشکل ہے، تو وقت جو ہے وہ کم ہے، تو ہم نے جو ہے وہ مہمانان گرامی کی طرف سے 2 محترمین جو ہیں ان کا چناؤ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ بلائیں اور ان سے جو ہے وہ چال کا ادا کریں۔ وہ تو ان میں سینئر ترین ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان بندوں کو بلایا جائے جن پہ کسی کا بھی جو ہے وہ آبجیکشن نہ ہو، سب جو ہے وہ راضی ہوں۔ تو میری مراد ہے 2 شخصیاں ہوئی ہیں کہ محترم استاد محترم زیاد رسول صاحب اور استاد محترم محمد طاہر انصاری صاحب۔ تو پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب استاد محترم جناب زیاد رسول صاحب۔ میرے انتہائی محترم اساتذہ کرام، دوست احباب اور میرے پرانے اور نئے ساتھی، میں تمام دوستوں کے سامنے مختصر سی بات ہی کروں گا، کیونکہ یہ پہلے لطیف صاحب بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے کہ کوئی کہتا ہے لمبا کرو، کوئی کہتا ہے چھوٹا کرو، یہ عمل کرتے کرتے فوراً واش روم میں چلے گئے۔ تو اس لیے بہرحال ماشاء اللہ جی طیب صاحب نے اپنا ٹینور جو ہے وہ بڑا بہترین گزارا ہے جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سارے دوست احباب جو ہیں وہ بھی ادارہ ادا کا خاص خیال رکھیں گے۔ یہ ادارہ جو ہے بہرحال شروع سے لے کے ہمارا مقابلہ رہا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے ساتھ، کہ وہ یہ اس زون میں ہوتے تھے کہ ہم 1 نمبر ہیں، تو ادھر آنے والے ہمارے مہمان جو بھی آئے، ادھر فنکشن بھی ہوئے، انہوں نے کہا جی نہیں 1 نمبر تو یہ اسکول ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت افزائی اس ادارے کو دی ہے۔ تو میری یہی خواہش اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی
عزت افزائی میں، اساتذہ کرام کی عزت افزائی میں مزید اضافہ جو ہے وہ فرمائے۔ اور طیب صاحب جو ہیں بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ ادھر بڑا بہترین وقت گزارا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، انچارج شپ کا جو کام ہے یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اوپر سے محکمے سے بھی وہ جھاڑیں پڑتی ہیں اور نیچے اسٹاف بھی کہتا ہے کہ لو جی ابھی کل تو ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آج ہمیں باتیں کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہرحال انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ ان کے باقی ایام زندگی جو ہیں وہ بھی اسی طرح گزریں اور یہ خوش و خرم رہیں، اور ادارے کے لیے بھی خاص میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور ابرار صاحب کے لیے ایک ہے کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ یہ بہترین آیت جو ہے، اس کا میں ابرار صاحب سے خاص کر گزارش کروں گا کہ وہ گھر جا کے قرآن پاک نکال کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس پہ غور کر کے پھر ادارے کو چلائیں۔ کہ ہر ایک بندے سے نہ تو کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مثالت والی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، بس درمیان میں یہ جو چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کا ہمیں ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، العلم نور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام جناب زیادہ رسول صاحب اور دیگر تمام سربراہان ادارہ، آجم صاحب اور میرے پورے اسٹاف ممبر، ماشاءاللہ یہ جب میں اس نمبر 2 میں آتا ہوں یا اس کی بات کرتا ہوں تو خلوص کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہر محفل میں شامل ہوتے ہیں اور یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو آپ کو بھی میرا دلی اسلام اور پیار۔ آج کا یہ پروگرام طیب صاحب کی ریٹائرمنٹ جو کہ قبل از وقت رمضان مبارک کی وجہ سے پہلے ہی منعقد ہو رہی ہے، تو میں سب سے پہلے بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہمارے ممبران اسکول کونسل انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ بڑی جانکاری کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی ماندہ زندگی اچھے سے اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو، مجھ کو، ہم سب کو، اتنے ہم حاضرین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سال سے پیدا فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، جیسے زیادہ سور صاحب ساتھی نے بڑی مختصر بات بیان کر دی ہے کہ ماشاءاللہ ادھر کے نتائج، ہائی نمبر 2 کے نتائج یہ سب سے اوپر رہے ہیں، شروع سے ہی ان کے نتائج اچھے رہے ہیں۔ ہائی نمبر 1 بھی ٹھیک ہے اور ہم اس کو بھی کبھی بلا نہیں سکتے، اس کا نمبر بھی 1 ہی ہے، کیونکہ جتنے باقی ماندہ اسکول ہیں وہ سب کے سب ہائی نمبر 1 کی ہی اولاد ہیں، اور اس کی اپنی اہمیت ہے اپنے لحاظ سے۔ اگرچہ بعض کا اسٹاف میں سے کچھ ممبر محنت کم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال آپ بھی جاتا ہے، سب سے اچھا اسٹاف ماشاءاللہ کام کی گئی۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ طیب صاحب کے لیے دعا گو رہنا۔ اس کے بعد ابرار صاحب ان کی نومینیشن ہے میرے خیال میں، تو ان کے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے، جیسے سور صاحب نے آیا مبارکہ بیان کی ہے اور ان کو تاکید کی ہے کہ یہ آپ جا کر اس آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح ہر پہلو سے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومیں۔ آپ دوست میں سے درخواست ہے کہ آپ بھی
अबरार साहब के साथ साना साना चलें। इस अदारे की जो तारीख है, इस अदारे का जो नाम है, इसको आपने अबरार साहब के साथ मिलकर जिंदा रखना है और कायम रखना है, इसमें कमी नहीं आने देनी। तो यही आप सबको ताकीद है कि इल्म ही नूर है, और हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी तालीम और तरबियत की। तो अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत, मेरा ये पैगाम है आपको। जो आजकल हालात हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, यकीन जानिए कि